نکاح جو ہماری انسانی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے اور نوع انسانی اس زمین میں بقا کا اس عالم اسباب میں ایک نظام ہے اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے۔ فطری ضرورتیں تو آدمی پورا کرتا ہی ہے اور اس کے طریقے کچھ فطرت سکھاتی ہے، کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اپنے مزاج سے اس میں رد و بدل کر کے کھانے پینے کا جو عام نظام ہے جس سے پیاس بھی بآسانی بجھ جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، آدمی اپنے گزر بسر کے نظام کو بھی ایک مشکل بنا لیتا ہے۔ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کھانے پینے کا ایک عام نظام بھی ایک مصیبت بن جائے۔ مزاج جب یہ بن جائے کہ کھانے کا وقت آئے، قریب آئے، تو ایسا کرو کہ حیدرآباد کے فلاں ہوٹل سے آن لائن فلاں چیز منگا لو، تو زندگی آن لائن ہو گئی۔ بمبئی فلاں چیز منگا لو، فلاں شہر سے فلاں چیز منگا لو، حتیٰ کہ اب لوگ چائے اور کافی اور اس قسم کی چیزیں بھی بیٹھے بیٹھے آن لائن منگا رہے ہیں۔ زندگی آن لائن کا شکار ہوتی چلی جائے اور وہ کھانے پینے کا سادہ نظام تو متاثر ہو ہی جائے۔ جانوروں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جو قدرت نے بنا دیا اسی پہ چل رہے ہیں، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کچھ سوچنا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے آپ کو اپنی ان طبعی اور فطری ضرورتوں میں بھی مصیبت میں ڈال دی۔ معیار بدل دینے کی وجہ سے، معیار بڑھا دینے کی وجہ سے اور زبردستی اپنا ایک معیار بنا لینے کی وجہ سے قائم کر لینے کی۔ نکاح کا نظام تو شریعت کی روح سے، دنیا کی روح سے بھی، دنیا کے نظام میں بڑا سادہ، ایجاب قبول کسی بھی مذہب میں جو طریقہ ہو اس میں کوئی دقتیں نہیں۔ اسلام کا نظام ہم کو معلوم، نہ قاضی کی ضرورت ہے، نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے۔ شاہدین عاقلین، بات تو اسی پر ختم ہے۔ بعض مصلحتوں کے تحت اور وہ اپنی جگہ پہ ضروری ہیں کہ جیسے شاہدین کو ضروری قرار دیا گیا، کچھ لوگ اور ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ شریعت نے
نکاح کے باب میں ولایت، کفالت، یہ چیزیں یوں ہی نہیں رکھی۔ اس رشتے کی جو نزاکت ہے، اس رشتے کا جو مقصد ہے، اس سے جڑی ہوئی جو مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے عقد کو تو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن عقد کا نظام تھوڑا سا طویل ہے۔ ایسی راہ چلتے رشتے کا انتخاب نہیں ہو سکتا، بہت سوچ سمجھ کر رشتے کا انتخاب کیے جائے۔ جس کا نکاح ہے وہ عادتاً خود آگے بڑھ کے نہیں کہتا، معاشرے میں اس کو پسند نہیں کیا۔ دین کے نظام میں بھی بڑے آگے ہوتے، بہت بڑی مصلحت یہ ہے، آج نکاح کیا اور کل نکاح کی ذمہ داریاں جب پوری نہیں ہوں گی تو کس کو پکڑا جائے گا؟ دباؤ ڈالنے کا۔ اس لیے ولایت کا نظام، اور پھر جو توقعات ہیں پوری ہوں، کیونکہ یہ کوئی عام ایگریمنٹ نہیں ہے، زندگی کے ایک نازک رشتے اور موضوع کا زندگی بھر کے لیے ایگریمنٹ ہے، تو بہت سوچ سمجھ کر رشتے کا انتخاب۔ کفالت، جس کو بہت سے لوگوں نے آج کل برتنے میں بے اعتدالی میں ڈال دیا ہے اور سمجھنے میں بھی بے اعتدالی میں ڈال دیا، دونوں طرف بے اعتدالی، برتنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی۔ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستانی تہذیب کی پیداوار ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا تذکرہ ہم کو نصوص میں کیوں ملتا ہے؟ اس کا تذکرہ قدیم زمانے سے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کیوں ملتا ہے؟ کچھ تو ہے۔ آدمی سامان خریدتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق اس سامان کا جائزہ لیتا ہے، اچھی طرح دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ ایک جانور خریدتا ہے تو اس میں جو ضرورت ہے اس کے مطابق جانور کا جائزہ لیتا ہے۔ رشتہ زندگی بھر کے لیے کر رہا ہے تو جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے حالات کس حد تک ہم سے موافقت رکھتے ہیں۔ ہمارے مزاج کی گاڑی ان کے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی، اور ان کے مزاج کی گاڑی ہمارے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ یہ برادری بات نہیں ہے، برادری بات نہیں۔ اس بنیاد پر جائز ناجائز کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ فقہاء نے کچھ چیزیں لکھی اور لکھی ہیں اپنی جگہ پر۔ یہاں بہت سے ارباب افتاء موجود ہیں، مولانا موجود ہیں۔ متقدمین نے کیا کہا غیر مفہوم نکاح میں، پھر متاثرین نے کیا کہا غیر مفہوم نکاح میں، اور آج کے حالات میں دونوں میں سے کون سی رائے قابل عمل ہے، یہ بھی سوچنا۔ کفالت اس بات کا جائزہ ہے پورا گہرا کہ دو خاندان جو اس خاص نسبت سے ایک ہونے جا رہے ہیں، اور ان دونوں خاندانوں میں کس حد تک مناسبت پہلے سے ہے کہ جس کے بل پر یہ سمجھا جائے کہ یہ نیا رشتہ اور نئی مناسبت چلے۔
رشتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر ایک غیر موضوع بات ہے طلاق کے معاملے کو چھیڑنا، تفریق کی بات کا اٹھانا، حالانکہ اب حالات ایسے ہو گئے ہوتے ہیں کہ مجبوراً اس موقع پہ بھی کچھ کہنا پڑتا ہے۔ نکاح کے فارم میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ میں جو کام کیا اس میں فارم بنایا، مجبوری ہے، ورنہ رشتہ تو یہی سوچ کے کیا جاتا ہے کہ بس زندگی گزر جائے۔ پرانے زمانے میں بات آتی ہے، والدین لڑکی کو وصیت کیا کرتے تھے، بیٹی جس گھر میں ہم بھیج رہے ہیں اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا، یاد رکھو۔ شادی اس لیے ہوتی ہے اس طرح، لیکن اس کے لیے شادی سے پہلے دیکھنا اور سوچنا بھی تو پڑے گا حالات کیا ہے، گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ آج کل جو بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ خواص کا مجمع ہے کہ دینداری کا ظاہری لبادہ جو ہم سب اوڑھے ہوئے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، قاضی ہیں، مفتی ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، یہ کافی نہیں ہے رشتے کے انتخاب کے لیے۔ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہر جس گھر میں رشتہ گھٹنا ہو اس گھر کے اندرون کو ٹٹول کے دیکھو، گہرائیوں میں جا کے دیکھو کہ اس گھر کے مردوں کے اخلاق کیسے ہیں، عورتوں کے اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، جو رشتے پہلے ہو چکے ہیں ان رشتوں میں معاملہ کیسا ہے، اس کو دیکھو پہلے اور پھر اس پر آؤ۔ عالم ہیں، حافظ ہیں، سال لگائے ہیں، بات کیجیے گا۔ میں خود اللہ کا فضل ہے، آپ نے جو بٹھایا ہے کسی نسبت کا لحاظ کر کے تو وہ تو ہے نہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، دین کا ظاہری لبادہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دین کا ظاہری لبادہ سال 2 سال 4 سال دن بھر تبلیغ میں ڈوبے رہنے والوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن ذرا اندر بھی تو دیکھ لو، کتنے ہیں جو ظاہری لبادے کی بنا پر رشتہ کر کے رو رہے ہیں، عالمہ لا رہے ہیں رو رہے ہیں، فاضلہ لا رہے ہیں رو رہے ہیں، عالم فاضل کو داماد بنایا، داعی کو داماد بنایا، رو رہے ہیں۔ کیوں؟ تحقیق نہیں کی، تحقیق نہیں کی کہ حالات کیا ہیں اندر میں، آخر شریعت نے ہدایتیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ شریعت نے دیکھ لینے کی بات اگر کہی تو کیوں کہی؟ لڑکی کے متعلق معلومات کر لو، اس فرمان کا حاصل یہ ہے، ضروری نہیں کہ چہرہ دیکھا جائے، اصل تو اطمینان ہے، کل کو کوئی بات نہیں آئے گی، یہ مقصد ہے، تم معاملات کیوں نہیں معلوم ہے؟ خرابی تو یہاں سے پیدا ہو، خرابی یہاں سے پیدا ہو۔ بزرگوں، دوستوں، بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو عام طور سے جانتے اور بیان کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں نکاح کرانا ذمہ داری ہے، بے شک حدیث ہے، مشہور ہے، 3 حق بتائے، لیکن کیا خالی نکاح کرانا ہی ذمہ داری ہے؟
ماں باپ کی یا نکاح کرانے کے بعد نگاہ رکھنا اپنے بچے بچی پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے جس لیے شادی کرائی ہے، جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا بیٹا ہماری بہو کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہماری بیٹی ہمارے داماد کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، ہماری بیٹی اپنے سسرال کے لوگوں کا جو لحاظ پاس ہونا چاہیے وہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ماں باپ اور اولیاء کا یہ بھی فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور دامادوں کی فکر رکھتے تھے، صحابہ کرام فکر رکھتے تھے۔ ابھی مولانا نے کچھ چیزیں سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے والد نے میرا نکاح کیا، بہو کا بڑا خیال رکھتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ بیٹا تو زہد میں ڈوبا ہوا ہے، عبادت میں مغلوب ہے، مستقل روزے، رات کی نمازیں، بہو کی طرف توجہ ہی نہیں، تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مشہور ہے۔ بخاری میں نہ جانے کتنی جگہ روایت ہے، کہیں مختصر ہے کہیں مفصل ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ خبر صحیح ہے؟ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ جی ہاں۔ روز پوری رات نماز میں چلی جاتی ہے؟ جی ہاں۔ اور بیوی کیا کرے؟ بیوی آپ نے دم بھی بھر، اور بات یہاں پر ختم ہوئی کہ بڑا شوق ہے تو 100 میں تعاونی رکھو، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تھوڑا سا قرآن مجید پڑھو، بڑا شوق ہے تو 3 دن میں پورا قرآن پڑھو۔ اس سلسلے معروف روایت ہے ان کی، اور بھی کم آیا، اس لیے کہ گھر میں تمہاری بیوی ہے، اس کا بھی تو حق ہے، بستر کا بھی تو حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تو کوئی حق ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ بس خالی کھڑے رہو دربار عالی میں، تو اگر اللہ کو یہی پسند ہوتا، مطلوب ہوتا ہم سے، تو انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ فرشتوں نے تو کہا ہی تھا کہ پروردگار ہم تو آپ کو خوش کر ہی رہے ہیں۔ اگر یہی مقصود ہوتا تو ہماری زندگی کے نظام میں کھانا پینا یہ سب کیوں اللہ کی طرف سے ہوتا؟ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح فکر رکھتے، اپنے ساتھیوں کی فکر رکھتے تھے، اور حالات سمجھ میں آتے تو تنبیہ کرتے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ حضرت سلمان ابو دردہ کا قصہ بخاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات محسوس کرتے یہ عورت شادی شدہ ہے، یہ بالکل سادے کپڑوں میں کیوں رہتی ہے؟ ایک شادی شدہ عورت کا لباس یہ نہیں ہوتا، کیوں رہتی ہے؟ شوہر ان کو دلچسپی نہیں ہے رات کے نظام میں، ہم بھی فرمائیں۔ صحابہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ازواج مطہرات سے کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی نے بتایا، ناگواری ہو جاتی ہے، بے چینی ہو گئی، پہنچ گئے
حد تو اور ازواج مطہرات سے بھی کی، لیکن اپنی بیٹی سے خاص طور سے کی، بیٹی یہ صحیح ہے کہا ہے، خبردار آج کے بعد نہ سنو، تمہاری جو ضرورت ہو مالی مادی مجھ کو بتاؤ، لیکن خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گی، خدا نخواستہ ناراضگی ہو۔ اور ایک سمجھدار آدمی حالات پہ نگاہ رکھتا ہے، عمر تو عمر تھے، عمر نے کہا عائشہ کے چکر میں نہ پڑنا، سب کو معلوم تھا عائشہ کا مقام، سب کو معلوم تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، عائشہ کے چکر میں نہ پڑنا۔ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر اور عمر کا کوئی مقابلہ نہیں، تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، مقابلہ نہ کرنے لگنا۔ سب بخاری میں حضرت عمر اس کے واقعے میں حضرت عائشہ جب اپنے گھر پہنچی، نیچے والدہ رونا دھونا، حضرت بکر ہو گئے، آگے نیچے، کیا بات ہے؟ سب سے ماں نے تو یہ کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، سوگنیں جب ہوتی ہیں تو یہ سب ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا فوراً اپنے گھر جاؤ، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے تم کو، آج ہم بھولے ہوئے، کتنے رشتے ہم خود اپنی بچیوں کے خراب کر رہے ہیں، کوئی بات ہوئی بٹھا لے رہے ہیں، بلا لے رہے ہیں، زور سے کہہ رہے ہیں 20-25 سال تک کھلایا ہے، کھلا لیں، لڑکی نہیں چاہتی، ماں باپ رشتہ خراب کر رہے ہیں، گھر والے رشتہ خراب کر رہے ہیں، اور جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی روتے ہیں، لڑکی بھی روتی ہے، یہی ماں باپ تانا دیتے ہیں، بھائی بہن تانا دیتے ہیں، یہ لڑکی روتی ہے اور پھر بہت سے قصے پیش آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ بگڑے ہوئے حالات میں لڑکی کا اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، وہاں رہتے ہوئے مسئلہ جتنی اچھی طرح حل ہو سکتا ہے گھر چھوڑنے پہ نہیں حل ہو سکتا، گھر آ جانے سے بگڑ جاتا۔ لوٹا دی، ہاں صورتحال چونکہ بڑی نازک تھی تو حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ والدین میرے گھر میں آ گئے میری تسلی کی طرح سے، پھر اس کے بعد آگے واقعہ تو بزرگوں دوستوں، شادی کرانا، بارات لے جانا، جہیز لانا خالی یہی ذمہ داری نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد پوری فکر اس کی رکھنی کہ حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، بیٹی کیا کر رہی ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے، اور حقوق خالی شوہر کے نہیں ہوتے، شوہر کے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو شوہر کے محتاج ہیں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولانا نے مفتی سعید صاحب کی بات سنائی، بالکل صحیح بات ہے، شادی کرو بسو، شادی کرو بساؤ، اسباب ہو تو، لیکن اگر حالات نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یہ ماں باپ اور چھوٹے بھائی بہن کی ذمہ داری بھی گھر میں آنے والی پر آتی ہے کسی نہ کسی در میں۔ ایسا نہیں ہے تو آج کل چل رہا ہے، خاص طور سے عالمات فاضلات میں، اور بہت سے مولوی بھی مبتلا ہیں
معاف کیجیے گا، آپ میں بہت سو سے میں بوڑھا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ وہی لکھا ہے جو تم نے پڑھا ہے، اور نہیں کچھ لکھا ہے کتابوں میں۔ کھانا پکانے کو نہیں لکھا ہے، پکا ہوا کھانا، ٹھیک ہے پکا ہوا کھانا، تو مولانا تو مفتی ہے، پکا ہوا کہ وہی کھانے میں کیا ملے گا؟ لکھا ہے گیہوں کی روٹی بغیر سالن کی، سالن چاہیے تو جو کی روٹی، کیونکہ گیہوں کی روٹی نرم و ملائم ہوتی ہے، اس کو حلق سے اتارنے میں کسی تری کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کی روٹی پھنستی ہے تو اس کے لیے تری چاہیے، تو جو کی روٹی کے ساتھ سالن ملے گا، اور گیہوں کی روٹی کے ساتھ سالن نہیں ملے گا، روکھی روٹی ملے گا۔ اور یہ تو کہیں ملے گا ہی نہیں کہ چائے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ روزانہ دوسرے تیسرے ہفتے گھر جانا ہے، اس کا خرچہ ملے گا؟ کہیں نہیں لکھا ہے کتاب۔ بیماری علاج معالجہ گھر سے مانگو، ہماری ذمہ داری نہیں، سب لکھا ہے کتابوں میں۔ وہ کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں وہ عورتیں، اور آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تمہارے اماں ابا کی خدمت ہمارے ذمہ نہیں، تمہارے بھائی بہن، خالی یہی لکھا ہوا، اس کے علاوہ اور نہیں کچھ کتابوں میں لکھا ہے؟ حضرات ازواج مطہرات کی زندگیاں نہیں لکھی ہیں کہ گھر سے تعلق رکھنے والے بچوں کی خبرگیری اور خدمت نہیں، اور ان کے بچے تو اپنے بچے تو نہیں۔ حضرت اسامہ ناک بہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ناک صاف کر دیں، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں صاف کر دیتی، کیا نہیں کرتی تھی یہ لوگ گھر میں؟ حضرت جابر کا قصہ پڑھیے، اگر ماں باپ اور بھائی بہن گھر میں ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ پڑھیے، کتنی جگہ امام بخاری نے روایت نقل کی، مختصر اور مفصل، دونوں نے شادی کی، اور باوجود عنایت خاصہ کے جس کے اسباب تھے، اس طرح شادی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکاح کا علم نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ آپ کو کسی نکاح کا پتہ نہیں چلتا تھا اور آپ کسی نکاح میں شریک نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں، دونوں بات۔ تو آپ نے پوچھا جابر کیسی بیوی لائے ہو؟ اپنی طرح نوعمر، 16 17 18 سال کی عمر ہے، ہم لوگ آئے اللہ کے رسول پہلے سے شادی شدہ، پہلے سے شادی شدہ، صحیح ہے، اچھا حلہ بکرن تلاعبھا و تلاعبک، تمہاری عمر کا تقاضا تو کچھ ہوگا، 20 سال کے قریب تمہاری عمر ہے، اس حساب سے لاتے بس 10 منٹ ختم کر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میری والدہ نہیں، میرے والد شہید ہو گئے، گھر میں بہنیں ہیں، ان بہنوں کو نسوانی تربیت کی ضرورت ہے، نسوانی، ان بہنوں کو ایک عورت کی ضرورت ہے، لڑکی کی نہیں۔ تو میں نے یہ پسند کیا کہ اپنی خواہش اور عمر کو دیکھتے ہوئے لڑکی کو نہ لاؤں، عورت کو لاؤں، تقوم علیہن وتمشطہن وتصلحہن۔ کئی الفاظ روایتوں میں ہیں، کہیں نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا بکتے ہو، تمہاری بہنوں کی کیا ذمہ داری تمہاری بیوی کی، یہ کہیں نہیں آیا۔
تو ایسی خواتین فاضلات عالمات کو یہ بھی سنانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. پڑھانا لو بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جو بتائی موضوع ہے اس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کہنے سننے سے زیادہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں. ہم جتنا زیادہ عمل میں سادگی میں آ جائیں گے، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی تبلیغ نہیں. لیکن سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شادی کو موت بنا دیں. شادی بہرحال شادی ہے، اس کا ایک اہتمام ہوا ہے اور ہوتا ہے. اپنی حد میں رہو، اپنی حد میں، اپنے حد سے تجاوز نہ کرو. دعوت تو ہے شادی، اگر ایسا ہوتا تو ولیمہ کیوں، دوسری چیزیں کیوں؟ حد میں رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، بے اعتدالی میں مت آؤ، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں مت پڑو. عملی نمونے اگر پیش کیے جائیں کہ ہمارے شہر میں 100 جا رہے ہیں، ہم 10 جا رہے ہیں. ہمارے شہر میں اس طرح دیا جا رہا ہے، ہم اعلان کرتے رہے، کوئی مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. تم کچھ کرتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی بھر کرتے ہو. عملی تبلیغ کہیں اہم ہے یہ زبانی تبلیغ اور محنتوں سے. بے شک بات تو کہی جاتی، کہنا چاہیے، لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم مبلغین، واعظین، داعین، امام صاحب، مفتی صاحب، جب ہمارا نمبر آتا ہے تو ہم پھسل جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اوپر قابو کرنے کی، اپنے اوپر قابو کرنے کی ضرورت. بڑے مثال بنتے ہیں، دین کے بڑے بھی، دنیا کے بڑے بھی. یہ شادیوں کی اتنی خرافاتیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ پیسے والے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ایک کر رہا ہے تو دوسرا کر رہا ہے، اور پھر غریب بھی مجبور ہو رہا ہے. غریب بھی مجبور ہو رہا ہے. موٹر سائیکل دیکھنے کی سکت نہیں ہے، لیکن یوں دینا پڑ رہا ہے کہ خاندان کے امیروں نے دیا. دوسرا مسئلہ ہے کیا کریں، بچی کو مار ڈالیں. عملی نمونے یہ سب سے بڑا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا